بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے ماضی مطلق کی تعریف اور اسے بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ ماضی مطلق وہ ماضی ہے جس میں مطلق گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے اور زمانے کے قریب یا بعید ہونے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ بنانے کا طریقہ یہ پڑھا ہے کہ مصدر سے اسے بناتے ہیں، مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا دیتے ہیں تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ کیا نام ہے اس کا؟ واحد غائب، وہ بن جاتا ہے۔ باقی کتنے صیغے ہیں؟ 5۔ ان کے لیے علامات ہیں۔ کون سی علامات ہیں؟ یا دال، نون دال، یا دال، میم یا میم۔ پھر کہیں دال یا دال میم یا میم، یہ ترتیب سے ان کی علامتیں ہیں۔ نون دال کس کی علامت ہے؟ جمع غائب۔ یا واحد حاضر کی، یا دال جمع حاضر کی، میم واحد متکلم کی، اور یا میم جمع متکلم کی علامت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان علامتوں کو باری باری اس پہلے صیغے کے آخر میں لگا دینا ہے تو اس طرح 6 صیغے پورے ہو جائیں گے۔ 6 صیغوں کے نام کیا ہیں؟ جمع واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے موجود نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ حاضر کا مطلب ہے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں، اور متکلم کا معنی ہے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے جو آپ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آج کے سبق میں ہم نے صرف اس کی مشق کرنی ہے۔ جو مصدر ہم نے یاد کر لیے ہیں ان سے ہم نے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ یہ صیغے ہمیں خود بنانے آئیں، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم ان کے ترجمے کی بھی مشق کریں گے کہ ترجمہ کرنا آئے ہمیں۔ تو آمدن پہلا مصدر ہے، آمدن، تو اس سے پہلا صیغہ کیسے بنے گا؟ نون ہٹا دیں گے، نون کو حذف کر دیں گے، ریموو کریں گے تو کیا بچے گا پیچھے؟ آمد۔ کیا بچے گا؟ آمد۔ تو یہ آمد کیا ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ کس فعل کا؟ ماضی مطلق کا۔ کس کا؟ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے۔ رفتن سے رفت، نون ہٹایا تو پیچھے کیا بنا؟ رفت۔ خوردن سے خورد، خوردن سے خورد۔ نوشیدن سے نوشید، نوشیدن سے نوشید۔ نوشتن سے نوشت، نوشتن سے نوشت۔ خواندن سے خواند، خواندن سے خواند۔ دادن سے داد۔ گرفتن سے گرفت۔ نشستن سے نشست۔ برخاستن سے داشتن سے داشت۔ شدن سے خفتن سے بیدار شدن سے دیدن سے شنیدن سے شنید۔ سمجھ آ گیا نا؟ یہ پہلا صیغہ بنانا کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اگلے صیغے بنانے کے لیے ہم نے ان کے آخر میں وہ علامتیں لگانی ہیں۔ آمدن سے پہلا صیغہ کیا تھا؟ آمد، پہلا صیغہ آمد۔ دوسرے صیغے کے لیے ایک علامت لگائی، نون دال، کیا بنا؟ آمدند، کیا بنا؟ تیسرا آمدی، یا علامت ہے اس کی۔ چوتھا آمدید، یا دال علامت ہے۔ پانچواں آمدم، اور چھٹا آمدیم۔ اب ترتیب سے انہیں ہم پڑھیں گے۔ پڑھیں۔ آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ پھر پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ رفتن سے پہلا صیغہ کیا تھا؟ رفت۔ اگلے کیسے ہوں گے؟ رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ خوردن سے خوردند،
خردی، خردید، خردم، خردیم. پھر اسی کو پڑھیں خرد. خرد پہلا صیغہ کیا ہے؟ خرد. نوشیدن سے نوشیدند، نوشیدی، نوشیدید، نوشیدم، نوشیدیم. نوشتن سے نوشتند، نوشتی، نوشتید، نوشتم، نوشتیم. دادن سے دادید، دادم، دادیم. خواندن سے خواند، خواندند، خواندی، خواندید، خواندم، خواندید. یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا آپ کے گردان بنانے کا کیا طریقہ ہے. اب یہ جو علامات ہم نے پڑھی ہیں، علامات کون سی ہیں؟ علامات یا دال میم یا میم. یہ صرف صیغے بنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ صیغوں کو پہچاننے کے لیے بھی ہیں. سمجھ آئیے؟ آئیڈینٹیفائی جب انہیں کرنا ہے تو انہی کے ذریعے کرنا ہے ہم نے. جب آپ سے کوئی صیغہ پوچھا جائے گا تو آپ نے آخر میں دیکھنا ہے، صیغے کے آخر میں دیکھنا ہے پہچاننے کے لیے کہ ان میں سے کون سی علامت، کون سا سائن ہے وہاں. جو علامت، جو سائن وہاں موجود ہے اس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سا صیغہ ہے. مثلاً کوئی پوچھتا ہے رفتم کون سا صیغہ ہے، تو رفتم کے آخر میں کیا ہے؟ میم. کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم کی علامت ہے. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ صیغہ واحد متکلم ہے. اس کا ترجمہ ہے میں گیا. ٹھیک، میں گیا. اب یہ جو ترجمہ کرنا ہے اس کا ماضی مطلق میں، تو یہ یاد رکھو کہ اس کے آخر میں پہلے صیغے میں الف آتا ہے اردو میں، اور ہے یا ہیں یا تھا یا تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا. وہ گیا، رفت کا معنی وہ گیا، آمد وہ آیا، نشست وہ بیٹھا، خواند اس نے پڑھا. ٹھیک، نوشت اس نے لکھا. یہ اردو میں اس کی نشانی ہے کہ جب آپ ماضی مطلق کا ترجمہ کرتے ہیں تو الف آتا ہے پہلے صیغے کے آخر میں، ہے، ہیں، تھا، تھے، ہوگا، ہوگے وغیرہ، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ آ گئی؟ آج کی جو مشق ہم نے کی ہے اس کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ ماضی مطلق کی گردان کسی بھی مصدر سے اگر بنانا ہو تو وہ بنا سکیں، ماضی مطلق کے صیغے پہچان سکیں اور ان کا ترجمہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب لکھیں، کچھ صیغے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں. ان صیغوں کو آپ نے پہچاننا ہے، یعنی ان کے نام بتانے ہیں، لکھ کے لانے ہیں، اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی اردو میں لکھ کے لانا ہے. لکھیے جی. شنیدیم، شنیدیم. دیدند، دیدند. بیدار شدم، بیدار شدم. داشتند، برخاستی. نشستم، گرفتید. خرد، نوشیدید، نوشیدید. نوشتیم. ان میں ان سے سامنے ان کے آگے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. 6 صیغے ہیں نا، 6 صیغوں کا نام میں سے یہ کون سا صیغہ ہے وہ نام لکھنا ہے. اس سے آگے آپ نے اسی کا ہر صیغے کا اردو ترجمہ لکھنا ہے.